بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے آپ کا یوٹیوب اور فیس بک چینل کڑوا سچ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علم دین خان۔ رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے، یہ کیسی دنیا ہے، یہ کیسے انسان ہیں، یہ کیسے مفاد پرست لوگ ہیں جو کہ پہلے تو ہوتا تھا جس کی ایک بار تھوڑی سی بھی عزت کرو وہ زندگی دے دیتا تھا، جان جائیداد سب کچھ وار دیتا تھا، لیکن عزت کے بدلے عزت ہی دیتا تھا، اس پہ آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ ہمارے سابق پرائم منسٹر چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب جو کہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ناظرین یقین کیجئے جب تک وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے تب سے اس کو کوئی جاننے والا تک بھی نہیں تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کی عثمان بزدار رہتا ہے۔ تو عمران خان نے چوائس کیا اور عمران خان نے 3.5 سال جو تکلیفیں برداشت کی تو عثمان بزدار کی وجہ سے آج جو بھی حالات ہیں یہ کہنے میں ہم ہرگز نہیں ہچکائیں گے کہ اسی کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے جو جتنے بھی اپنا خراب ہوئے اس کا ایک بہت بڑا دوست، بہت بڑا ساتھی علیم خان جو کہ اس وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا، اس کے بعد جہانگیر ترین اسی ایک ہی انسان کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ عمران خان نے سب کی ناراضگی مول لی، لیکن کسی اور کو اس لیے بھی وزیر اعلیٰ نہیں بنایا ناظرین کہ اس کو پتا تھا کہ یہ ایک پسماندہ علاقے سے ہے، اس کا باہر کوئی بزنس ہے نہیں اور یہ وفادار بندہ ہے، بلوچ قبیلے سے ہے، بلوچ وفادار ہوتے ہیں، لیکن اس بندے نے بلوچوں کو بہت بڑا دھبا لگایا ہے۔ شہباز گل صاحب نے اس کا ایک ویلاگ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ بلوچ بہت بڑے وفادار ہوتے ہیں، لیکن اس بلوچ نے بہت برا کیا۔ اس پر نہ تو کوئی ایف آئی آر تھی، نہ تو اس نے جو انسان جس کے پاس بجلی بھی نہ ہو اور جس کے پاس پانی کی سہولت بھی نہ ہو، جو پتھروں پہ سوتا ہو اور اس کو 15 کروڑ یا 14 کروڑ جو پنجاب کی آبادی ہے یعنی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ اس لیے کہ یہ عمران خان کی چوائس تھا کہ یہ انسان اگر کرے بھی گا تو کرپشن نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا۔ اور عمران خان یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا دلیر انسان ہے۔ اس کے بعد جب سے اس انسان نے تحریک انصاف چھوڑی، عمران خان کو چھوڑا، تو یہ ایکسیپٹ بالکل ہم تو نہیں کر رہے تھے، اور اس کے علاقے کی عوام بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوگی، لیکن اس نے کانفرنس کی وہ بھی کوئٹہ سے۔ تو شہباز گل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئٹہ وہ ایک بہت بڑے عینی عہدیدار کے گھر تھے، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ٹینشن نہیں تھی۔ ارے بزدار صاحب کیا ہوتا، آپ مر نہیں جاتے، آپ کو 6 مہینے 4 مہینے یا 2 مہینے جیل ہوتی تو آپ نے مرنا نہیں تھا، آپ نے وفا نہیں کی، آپ نے وفاداری نہیں نبھائی، آپ نے بلوچوں پر جو دھبا لگایا ہے وہ دھلنے والا نہیں ہے۔ بزدار صاحب آپ اس عہدے کے لائق نہیں تھے، عثمان بزدار صاحب آپ اس عہدے کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن ایک انسان نے آپ کو اس عہدے تک پہنچایا۔ اس کے بعد آپ کی وفا یہ نکلی کہ آپ نے اس کو چھوڑا، وہ بھی اس وقت میں جب ایک بہت بڑا مشکل وقت ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف اس وقت مشکل سے 2-4 ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن تم جیسے کرداروں کو، تم جیسے نام نہاد بلوچوں کو یاد رکھا جائے گا، اور یہ تاریخ اچھے لفظوں سے یاد نہیں رکھے گی۔ وہ اس لیے کہ جو بھی حالات چل رہے ہیں، جو بھی سنگینی ہے، آپ نے کہا کہ ہم شریفت کی سیاست کرتے ہیں، کون سی شریفت کی آپ بزدار صاحب سیاست کرتے ہو؟ سیاست تو سیاست ہوتی ہے، سارے سیاست شریفت کی کرتے ہیں۔ جو حالات و واقعات ہوئے اس کو سب نے تحریک انصاف کے جو بھی جتنے بھی اس کے رہنما تھے انہوں نے ڈینائی کیا۔ اپنا بزدار صاحب آپ سے وہ عورتیں اچھی نکلی ہیں جو فرسٹ کلاس گھرانے سے ہیں، A1 زندگی گزار رہی تھی،
जेलों में हैं, जेलें गुजार रही हैं। इतबार करें, ये तुम जैसे लोगों पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, ये आपको लगता रहेगा। वो इसलिए बुज़दार साहब के उन औरतों ने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन अभी तक उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। उनका इतना कोई बड़ा ओहदा नहीं था। औरतें भी हैं, छोटा दिल है। आप तो बलोच थे, पहाड़ों में रहने वाले, बकरियां चराने वाले बुज़दार साहब। बलोची में बुज़दार उसको कहते हैं जो बकरियां रखता है, लेकिन आपने ना तो उन बकरियां रखने वालों का भरम रखा, ना आपने बलोचों का भरम रखा। शहबाज गिल साहब ने जो भी विलाग किया, बहुत बड़ा परफेक्ट विलाग किया है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। हो सकता है आपके इलाके के लोग आपको मुंह लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक भी लोगों के अंदर ज़मीर जिंदा है और वफा करना भी जानते हैं और निभाना भी जानते हैं। आपने वफा नहीं निभाई, शायद आप वफादार नहीं थे, लेकिन आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। जो आपने कर दिया, ये मर्जी नहीं होती। आप किसी आसान टाइम में, मुश्किल टाइम से निकल कर आप छोड़ देते तो शायद कुछ और बात थी, लेकिन अब बात कुछ और है। दिल के जज्बात इसलिए हम निकाल रहे हैं कि हम बलोचों में से हैं, इसलिए बुज़दार साहब आपने बहुत बुरा किया। वासलाम, मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा और गह बगैर हम आपको आगाह करते रहें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आप अपनी कीमती राय से आगाही जरूर देते रहना कमेंट सेशन में। आप लोगों की मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।